السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اور آج مالا کی نئی ایپیسوڈ ہے جس کا نام ایپیسوڈ نمبر ہے 46۔ تو چلے پھر کرتے ہیں سٹارٹ۔ وہ ایک سرمئی دیواروں والا کمرہ تھا، سفید پردے جنہوں نے باہر کی روشنی کا راستہ روک رکھا تھا، مدھم بتیاں جنہوں نے کمرے کو مزید تاریک کر رکھا تھا، اور سیاہ بالوں والی لڑکی وہ بستر پہ پیر لٹکا کے بیٹھی تھی۔ اس کا ایک بازو پٹیوں میں تھا اور اس نے ہسپتال کا گاؤن پہن رکھا تھا۔ وہ گم سم سی اپنے پیروں کو دیکھ رہی تھی، ذہن میں بہت سے مناظر چل رہے تھے۔ سرخ فون بوت کے ساتھ وہ گری تھی، آسمان پہ اٹھتا دھواں، وہ سیاہ ماسک والا آدمی جو اس کے ساتھ جھکا تھا، پھر ہسپتال کی چھت۔ وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی، چھت پہ لگی بتیاں اس کے ساتھ چل رہی تھیں، شاید وہ کسی اسٹریچر پہ تھی۔ پھر اندھیرا، پھر وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور اس کے سامنے سوٹ میں ملبوس سفید بالوں والا آدمی بیٹھا تھا۔ وہ آگے کو جھکے اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ کیا تمہیں مرنے سے خوف آتا ہے سبرینا؟ اس نے آس پاس میں سر ہلا دیا، پھر ہر طرف اندھیرا تھا۔ اب وہ ایک دوسرے کمرے میں تھی، اس کے پیٹ اور سینے پہ پٹیاں بندھی تھیں اور بازو کاسٹ میں تھا۔ ایک آئی وی لائن کا سٹینڈ ساتھ رکھا تھا، وہ کرسی پہ بیٹھی تھی، سامنے ایک میز کے پار وہ دونوں بیٹھے تھے، سفید بالوں والے مالک فرید اور ساتھ بیٹھا آدمی۔ تم جانتی ہو کالنگ کارڈ کیا ہوتا ہے سبرینا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اسے سینے سے نیچے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ہر پیشہ ور قاتل یا سیریل کلر کا اپنا ایک خاص MO ہوتا ہے، ماڈس آپرینڈی، یعنی کام کرنے کا خاص طریقہ۔ کچھ اپنے شکار کے جسم کو کسی خاص ترتیب سے رکھتے ہیں جیسے وہ کوئی پینٹنگ ہو، کچھ اس کو مارنے کے بعد اس کی تصویر لیتے ہیں یا اس کو کسی خاص طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں، کچھ قاتل لاش کے ساتھ اپنا ایک نشان یا کوئی چیز چھوڑتے ہیں۔ اس چیز کو کالنگ کارڈ کہا جاتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، وہ پولیس پہ طنز کر رہے ہوتے ہیں یا وہ اپنے کام کو آرٹ کی طرح کر کے اپنا دستخط وہاں چھوڑتے ہیں، جیسے آرٹسٹ پینٹنگ کے آخر میں سائن کرتا ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے سنے گئی۔ تمہارے کیس میں قاتل نے تمہارے ساتھ اپنا ایک نشان بنایا۔ وہ دور مجمع میں کہیں کھڑا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا لیکن وہ نہیں گیا، اس نے خطرہ مول لیا۔ انہوں نے ایک ٹیب اس کی طرف بڑھایا، اس پہ ایک تصویر کھلی تھی، پتھر پہ بنا سلیب جیسا نشان۔ یہ سلیب نہیں ہے، یہ کلہاڑے کا نشان ہے جس کے ساتھ 2 نقطے بنے ہیں۔ اس نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ یہ نشان پچھلے 10 سالوں میں یورپ اور مڈل ایسٹ میں 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ ملا ہے۔ کیا تم اس نشان کو پہچانتی ہو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کو معدے کے قریب شدید درد اٹھ رہا تھا۔ یہ کین قابیل کا نشان ہے، مالک فرید بولے۔ بائبل کے مطابق جب قابیل نے حابیل کو مارا تھا تو سزا کے طور پہ اس کے بازو پہ نشان بنا دیا گیا تھا تاکہ وہ دنیا میں پھرتا رہے اور اس نشان کو پہچان کے کوئی اسے قتل نہ کرے۔ اس کی سزا ایک طویل اور تکلیف دہ زندگی تھی۔ ہر پولیس ڈپارٹمنٹ ایسے قاتلوں کو ایک نام دیتا ہے۔ اس قاتل کا نام ہماری فائلز میں کین کلر ہے۔ یقیناً اس نے اور بھی بہت سے قتل کیے ہیں، لیکن اس نے یہ نشان صرف 3 لڑکیوں کی لاشوں کے ساتھ بنایا ہے۔ ہماری پروفائلنگ کے مطابق وہ ان لڑکیوں سے obsessive قسم کے عشق میں مبتلا تھا۔ وہ دور سے ان کو دیکھتا تھا۔ وہ میرا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ ایک دم خوفزدہ سی ہو گئی۔ یقیناً ایسے قاتل عموماً بچپن میں ابیوز ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کا بدلہ معصوم انسانوں سے لیتے ہیں۔ ان کو قتل کر کے ویسی خوشی ملتی ہے جیسے ڈرگ ایڈکٹ کو ڈرگ سے ملتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ اسے کیسے پکڑا جائے گا؟ اس نے ہراساں سی ہو کے ان دونوں کو دیکھا۔ مجھے تو اس کا چہرہ بھی یاد نہیں۔ مسئلہ کین کے لڑکا نہیں ہے، مسئلہ تمہارا ہے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم زندہ ہو تو وہ تمہیں دوبارہ مارنے آئے گا۔ وہ خاموش ہو گئے، تب مالک فرید کھنکارے۔ کیا تمہیں مرنے سے ڈر لگتا ہے سبرینا؟ اور اس کے سارے درد اور تکلیفیں ہوا ہو گئے۔ اب ہر طرف صرف ایک ہی احساس تھا، خوف۔ اس نے آسبات میں سر ہلایا۔ تمہیں ایک چوائس کرنی ہے۔ کیسی چوائس؟ یا تم اپنی زندگی میں واپس چلی جاؤ اور اس کے دوبارہ آنے کا انتظار کرو،
کوئی بھی سیریل کلر ادھوری جاب کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، وہ ضرور واپس آئے گا۔ ہم تمہیں پروٹیکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو شخص اتنے برس سے پکڑا نہیں گیا اس کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ اور دوسری چوائس؟ ہم تمہیں UK کی پروٹیکٹڈ پرسن سروس کے حوالے کر دیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ پولیس یونٹ سے بنا ایک ادارہ ہے جو تمہارے جیسے لوگوں اور حکومت کے گواہوں کو پروٹیکشن دیتا ہے۔ ایک نئی زندگی، ایک نیا ملک، اور تمہارے اخراجات، یہ سب حکومت اٹھائے گی۔ اس نے کہتے ہوئے گردن موڑ کے مالک فرید کو دیکھا۔ مسٹر فرید کے بہت اصرار پہ ہم تمہیں PPS کے حوالے کرنے پہ تیار ہیں۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے مالک فرید کے بے تاثر چہرے کو دیکھا۔ وہ اصرار کا مطلب جانتی تھی، انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ڈونیشن دی ہوگی۔ ایک دفعہ PPS میں جانے کے بعد تم اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جاؤ گی۔ اس نے تذ بذب سے ان کو دیکھا، پھر مالک کو منظر بدلا اور اب وہ اس سرمئی دیواروں والے کمرے میں بیٹھی تھی۔ دروازہ دستک کے ساتھ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ کیا میں درست فیصلہ کر رہی ہوں؟ مالک فرید سامنے کاؤچ پہ بیٹھے اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ کیا تم مرنے سے ڈرتی ہو؟ اس نے آسبات میں سر ہلایا۔ میرا چھوٹا بھائی بیمار ہے، مجھے اس کے لیے زندہ رہنا ہے۔ پھر تم درست فیصلہ کر رہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ ہم کچھ عرصے تک تمہاری فیملی کو نہیں بتائیں گے۔ یہاں تمہاری موت ظاہر کر دی جائے گی۔ حکومت تمہیں ایک نئی ID ایشو کرے گی، تم یہاں سے بھیج دیا جائے گا۔ وہ اب بھی تمہاری فیملی پہ نظر رکھے ہوئے ہوگا۔ یہ مجھے کہاں بھیجیں گے؟ وہ سانس رو کے اپنے مستقبل کے بارے میں سن رہی تھی۔ کسی جزیرے پہ، کسی دور دراز کے ملک۔ عموماً یہ لوگ ایسے پرسنس کو کینیڈا بھیجتے ہیں۔ انہوں نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ پھر کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد یہ تمہاری فیملی کو بھی وہاں منتقل کروا دیں گے، تب تک کین کلر بھی آگے بڑھ چکا ہوگا۔ پھر حکومت ایک عرصے تک ایسے لوگوں کو اخراجات فراہم کرتی ہے، لیکن وہ اتنے نہیں ہوتے کہ ان سے گزارا ہو سکے۔ لیکن میں تم سے رابطے میں رہوں گا، تمہیں کبھی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ میکینکی انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس نے آسبات میں سر ہلایا، آنسو آنکھوں سے پھسل رہے تھے۔ آپ میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے ماہر کی زندگی بچائی تھی، میں تمہاری بچا رہا ہوں۔ اور تب وہ چونکی۔ ماہر کا کیا ہوگا؟ اور اس لمحے اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس ہوا۔ میں اس سے رابطے میں نہیں رہ سکوں گی۔ نہیں سبرینا، اس کے obsessive نیچر سے تم واقف ہو۔ تم نے جس دن اس کو یہ سب بتایا وہ تمہارے پیچھے آئے گا، اور اس دن سب خراب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا میں ایک دفعہ اس سے مل سکتی ہوں؟ اس صورت میں تمہارا کور ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ تمہیں مردہ ظاہر کر رہے ہیں، اور یہ حکومت تمہیں پروٹیکٹ نہیں کرے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ گردن اٹھا کے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا میں اس سے کبھی بھی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہو۔ انہوں نے ایسی سکون سے اطلاع دی۔ وہ چونک گئی۔ جس دن تمہیں مرنے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے، اس دن تم اسے مل لینا۔ وہ ٹھہرے۔ یا جس دن وہ قاتل پکڑا جائے اور اسے سزا مل جائے، اس دن تم آزاد ہوگی۔ اور باہر نکل گئے۔ وہ تنہا بیٹھی رہ گئی، اپنے فیصلوں اور ان کے نتائج کی آگاہی کے ساتھ۔ موجودہ دن۔ تو اب ہم دوبارہ پریزنٹ میں واپس جا رہے ہیں، تو جہاں پہ مالا جو ہے کیف سے ملی تھی۔ تو چلے پھر وہ دونوں آمنے سامنے کھلی فضا میں کھڑے تھے۔ ایک طرف کنونشن سینٹر کی شیشوں سے ڈھکی عمارت تھی، دوسری جانب ریلنگ جس کے پار نیلا پانی پھیلا تھا۔ پانی دور افق پہ جا کے ختم ہوتا اور وہاں سے سرمئی پہاڑ دکھائی دیتے۔ ان کی چوٹیوں کے گرد بادل حائل تھے۔ پہاڑوں کے دامن میں آبادی تھی، سڑکیں اور ٹریفک تھا، لیکن درمیان میں سمندر حائل تھا۔ وہ یہاں سے بہت چھوٹے دکھائی دیتے تھے۔ عرشے کے کونے میں ایک جگہ ریلنگ کے ساتھ 3 چھوٹے بڑے آرائشی ستارے بنے تھے۔ کیف جمال ایسے کھڑا تھا کہ وہ ستارے اس کے آدھے قد کے برابر تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پہ وہ چونکا۔ پلٹ کے دیکھا، وہ سامنے کھڑی تھی۔ وہ آج کل لمبے اور کھلے کوٹ پہنتی تھی یا کھلے میکسی فراکس۔ جب تک وہ اس راز کو چھپا سکتی تھی، اسے چھپانا تھا۔ اس وقت وہ آنکھیں سکیرے چپتی نظروں سے اس فریبی انسان کو دیکھ رہی تھی جس کی ایک پس پردہ ڈیل نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ کیا وہ اس کا اعتبار کرے گی؟ کیا وہ اس سے مل کے غلطی کر رہی تھی؟ جہاں اتنی غلطیاں ہوئیں وہاں ایک اور صحیح۔ کشمالا، وہ کھنکارا۔ کہو، کیوں ملنا چاہتے تھے تم مجھ سے؟
اس کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ کیف نے سر جھکا دیا، جوتے کی نوک سے فرش مسلا۔ مالا کی نگاہیں اس کے پیروں پہ جھکیں۔ جوگرز سیاہ تھے، سفید نہیں۔ کچھ یاد آئے لیکن سر جھٹک دیا۔ کہیں بیٹھ کے بات کر لیں؟ نہیں۔ کیف جمال نے گہری سانس لی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ۔ تم کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ اسے جیسے اس کی معافی میں دلچسپی نہ تھی۔ مجھے ماہر فرید نے پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ تم دونوں نے ایک اچھی ڈیل کی تھی، اتنے اچھے پارٹنرز تھے تم، پھر کیا ہوا؟ اس نے پلکیں جھپکا کے سادگی سے پوچھا۔ کیف جمال نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس نے صرف آپ کو نہیں مجھے بھی دھوکہ دیا ہے کشمالا۔ اس نے مجھے 3 کریڈٹ کارڈز دیے۔ اس نے تم سے گن پوائنٹ پہ ڈیل کی تھی؟ نہیں۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو بچانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس کے پاس کوئی گن نہیں تھی۔ جانتی ہوں۔ آگے؟ کیف جمال نے ندامت سے سر جھکا دیا۔ میرے اس جھوٹ کی وجہ سے اس نے ان کارڈز کے بل ادا نہیں کیے، وہ میرے نام پہ بنے تھے۔ میں 3 بینکر کا ڈیفالٹر ہوں، میں جیل جا سکتا تھا، اسے بچنے کے لیے میں یہاں آ گیا۔ لگتا ہے کینیڈا کا ویزا بہت آسان ہو گیا ہے، سبھی یہاں بھاگ کے آ رہے ہیں۔ وہ انہی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، طنز، تلخی۔ کیف نے پہلو بدلا، بدقت مسکرایا۔ میں نے یہاں پہ اپنی فوٹوگرافی کمپنی بنائی ہے، بس اسی کے ذریعے گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مسکراہٹ میں بے بسی در آئی۔ میری ایک غلطی نے مجھے اس حال میں پہنچایا ہے، میرا ذرا سا لالچ، وہ ایک فریب۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ میں اس دن کے بعد کبھی خوش نہیں رہ سکا، اسی لیے مجھے آپ کی معافی چاہیے، اپنے دھوکے کی، اپنی جھوٹ کی۔ کشمالا کے ماتھے کی سلوٹیں برقرار رہیں۔ میں اس بات سے بہت آگے بڑھ چکی ہوں، اب مجھے تم دونوں کی اس ڈیل سے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے سینے میں دبی سانس خارج کی۔ یعنی آپ نے مجھے دل سے معاف کر دیا ہے؟ کہا نا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس سب میں تم دونوں کا برابر کا قصور تھا۔ اس نے تمہیں خریدا اور تم نے خود کو بیچا۔ پھر اس نے کلاہی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ مجھے اب جانا ہے، اگر تمہیں، کیا میں آپ کے لیے کام کر سکتا ہوں؟ وہ چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ کام؟ آنکھوں میں چنبا ابھرا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ماہر فرید نے میری شناخت اس لیے خریدی تھی کیونکہ میں نے چند سیکیورٹی کمپنیز میں پارٹ ٹائم بطور باڈی گارڈ کا کام کیا تھا، اور اس وقت آپ کو ایک باڈی گارڈ کی ضرورت ہے۔ اور مجھے باڈی گارڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹے پلکیں سکوڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ سفورہ نے مجھے آپ کے اسٹاکر ہسبینڈ کے بارے میں بتایا تھا، جو ایک خطرناک آدمی ہے اور اس کی اس شہر میں موجودگی سے آپ عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ وہ بہت اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ مالا خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنی غلطی کا مداوع ایک ہی طریقے سے کر سکتا ہوں۔ وہ سادگی سے مسکرایا۔ کہ میں آپ کی حفاظت کر سکوں، وہ کام جو میں اس وقت نہیں کر سکا تھا۔ وہ بنوائیں کٹی کیے لب بیچے اسے دیکھے گئی۔ میں ویڈنگ فوٹوگرافر ہوں، صرف ویکینڈز پہ کام کرتا ہوں، 5 دن فارغ ہوتا ہوں، وہ 5 دن میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ وہ ایک دم ہنس پڑی۔ واٹ اے جوک۔ گردن پیچھے پھینک کے سر نفی میں ہلاتی وہ ہنستی جا رہی تھی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھے گیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مجھے آپ سے کوئی تنخواہ نہیں چاہیے، میں صرف آپ کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ پچھلے 1 سال میں کس گلٹ سے گزرا ہوں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ رہا تھا۔ میری بھی ایک بہن ہے، میں ایسا لڑکا نہیں جو کسی لڑکی کے تعاقب کار کو اپنی شناخت بیچے۔ میں مجبور تھا، مجھے کسی کے پیسے دینے تھے۔ جب آپ کو کسی کے پیسے دینے ہوں اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جن پہ ساری عمر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کی ہنسی مدھم ہو گئی، گہری سانس لی۔ میں سمجھ سکتی ہوں۔ اسے جے پی کی گھورتی ہوئی آنکھیں یاد آئیں۔ میں مزید پچھتانا نہیں چاہتا۔ سفورہ آپ کی طرف سے پریشان تھی، میں نے آپ کے ساتھ ساتھ اس کا اعتبار بھی توڑا تھا، مجھے مداوع کرنے دیں۔ وہ بہت منت سے کہہ رہا تھا۔ مالا نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ 25-26 برس کا نوجوان تھا، دبلا پتلا، بڑھی شیو جینز اور ہڈی پہنے، پیروں میں جوگرز، ایک ناکام انٹرپرینر کا جیتا جاگتا نمونہ۔ اور تم یہ کام بنا تنخواہ کے کرو گے؟ وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی آبرو اٹھا کے پوچھ رہی تھی۔ کیف جمال نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے ایک دفعہ خود کو بیچ کے پیسے کمائے تھے، اب پیسے کی تمنا نہیں رہی، ویسے بھی فوٹوگرافی سے میرا اچھا خاصا گزارا ہو جاتا ہے۔ تھینک یو کیف جمال، لیکن میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں۔ وہ سر کو خم دے کر پلٹ گئی۔ وہ تیزی سے گھوم کے اس کے سامنے آیا، اسے رکنا پڑا۔ میرا کارڈ رکھ لیں، جب آپ مجھے بلائیں گی میں حاضر ہوں گا۔ میں اتنا لوزر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں۔ وہ اصرار کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے متذبذب کھڑی رہی، پھر کارڈ تھام لیا۔ سن شائن فلمز، کیف جمال، 7 1 نمبر۔ اس نے کارڈ کوٹ کی جیب میں ڈالا اور کچھ کہے بنا آگے بڑھ گئی۔
सबरीना के घर के अकबी तरफ एक बागीचा बना था, उसमें नीले रंग की कुर्सियाँ रखी थी। वो दोनों उस वक्त इन्हीं कुर्सियों पे बैठे थे। वो एक बैगी शर्ट और हम रंग खुले ट्राउज़र्स में मलबूस थी। ऐसा लिबास अमूमन नॉर्थ अमेरिका में अरब औरतें पहनती थी। सर पे खाकी रंग का स्टूल ओढ़े, एक पल्लू पीछे को डाले, वो बाल ऊंचे जोड़े में बांधे हुई थी। दोनों हाथों में कांच की प्याली पकड़ रखी थी, जिसके दहाने पे वो उंगली फेर रही थी। निगाहें माहिर पे जमी थीं। आई एम सॉरी, मेरी मामा ने तुम्हारे सलाम का जवाब नहीं दिया। वो उसे घर के अंदर से गुजार के यहाँ लाई थी और अपनी माँ के रवैये पे नादिम दिखाई देती थी। वो अभी तक मुझे नापसंद करती हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। उनके नज़दीक मेरे साथ वो सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर मेरी मौत। उंगलियों से एयर कोड्स बनाए के बाद तुम कई दफ़ा मेरे घर आए मेरी चीज़ों को देखने। ऐसे में उनका रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर फाइल करना बनता था। और मैं इन दिनों काफ़ी माहिर ने रुक के अल्फाज तलाश करने चाहे। एग्रेसिव, सबरीना ने मुस्कुरा के लुकमा दिया। एग्रेसिव होता था। सर को खन दिया जैसे जुर्म कबूल किया हो, फिर दाएं बाएं देखा। वो एक पुरसुकून सा बागीचा था, दूर दूर तक सब्ज़ा फैला था। वहाँ से आस पास के घर और उनके बागीचे दिखाई देते थे। तुम्हारा भाई कैसा है? वैसा ही है, हर एक का जिन ऐसे नहीं उतरता जैसे तुम्हारा उतरा था। वो उदास हुई। और बाकी सब? हमारी फैमिली प्रोटेक्शन में है, हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से नहीं मिल सकते। यहाँ हम सब ने नई ज़िंदगी शुरू की है। जब तक कैन किलर पकड़ा नहीं जाएगा, हमारे नसीब में छुपना ही है। ज़ियाद, उसका नाम ज़ियाद है, उसने तस्दीक की। सबरीना ने आसपास में सर हिलाया, फिर कप रखा और पैर ऊंचे करके कुर्सी पे आलती पालती कर ली। तुम लंदन भी जा सकते थे, यहाँ क्यों आए? वह अब गौर से उसे देख रही थी, इस उम्मीद पे कि मैं तुमसे मिल सकूँगा। फिर मिलने में इतने दिन क्यों लगाए? डर था कि तुम्हें किसी मुश्किल में ना डाल दूँ। उसने हल्के से शाने झुका दिए। वो बस मुस्कुरा दी। माहिर ने एक नज़र उसके घर को देखा। तुम्हारे घर वाले कैसे हैं? मालिक फरीद की वजह से हम सब ठीक हैं। वो हर मसले पे हमारे साथ रहे हैं। उसके लहजे में बहुत कुछ था, एहसानमंदी, तशक्कुर। माहिर ने सर झटक के प्याली मेज़ पे रखी। ध्यान करना, मालिक का हर काम में कोई छुपा हुआ एजेंडा होता है। वो तल्ख हुआ तो सबरीना ने गौर से उसे देखा। तुम्हारी मालिक से शिकायतें अभी ख़त्म नहीं हुई? हम आपस में ठीक हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा कि उसने मुझे असाइलम में फेंक दिया था। और उसने आपको वहाँ से निकाला भी था? लकड़ी में कील ठोंक देने के बाद निकाल लो तो क्या निशान चला जाता है? हम इंसान लकड़ी से थोड़ी बने हैं, हम मिट्टी से बने हैं, और मिट्टी से निशान चला जाता है। वो इसी नरमी से कह रही थी। वो बड़बड़ा के रह गया। ठंडी हवा साथ खड़े दरख्तों के दरमियान से गुजरने लगी तो माहिर ने सर उठाया। आसमान पे बादल इकट्ठे हो रहे थे। वो आदमी अब कहाँ है? ज़ियाद सुल्तान? एक माह पहले तक जद्दा में था, अब नहीं मालूम। वो अब इस घने दरख्त को देख रहा था जो घर के करीब उगा था। सबरीना ने उसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा, एक गुलहरी उसके तने के साथ फुदकती कुछ ढूंढ रही थी। और हिलाल, उसका क्या? मैं उसके बहुत करीब पहुंच के उसे फिर से खो बैठा हूँ। वो गुलहरी पे नज़रें जमाए हुए था। वो बार बार सर घास में छुपाती, फिर फुदक के बाहर निकलती, फिर दाएं बाएं देखती। वो लाहौर के करीब एक इस्लामिक स्कूल में गई थी, लेकिन हमारे पहुंचने से पहले वो उसे वहाँ से ले गए हैं। उनके पास जिन्नात हैं, वो इन्हें आगाह कर देते हैं। और हमारे पास इंसान है। वो मुस्कुरा दिया। वो शायद गुलहरी के लिए मुस्कुराया था। वो अब तन्ने से ऊपर चढ़ती दरख्तों की शाखों तक पहुंच चुकी थी। अब तुम क्या करोगे? मैं फिर से सरकार को ढूंढने की कोशिश करूँगा। हिलाल उसी के पास है। और वो रुका, एक दूसरा बच्चा भी है, वो हिलाल के साथ कैद हुआ था। अगर मैं उसको ढूंढ लूँ तो मैं हिलाल तक पहुँच सकता हूँ। उसने इस्तराबी अंदाज में बालों में उंगलियाँ फेरी। वो कौन है? वो चूक के उसे देखने लगी। माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई है। वो मोहम सा बड़बड़ाया। वो इस नाम कभी शेयर नहीं करना चाहता था। ये इसका और हिलाल का राज था। कैफ से मिलने के बाद वो कॉफ़ी शॉप में वापस आ गई थी और इस वक्त बेजार से काउंटर के पीछे खड़ी थी। कतार में लोग बारी बारी सामने आते और अपने ऑर्डर्स लिखवाते। वो मॉल था, हम वक्त रश रहता। सर उठाने की फ़ुर्सत ना मिलती, और जब फ़ुर्सत मिली और माला ने सर उठाया तो उस दिन वाला लड़का दिखाई दिया। वो रुक के उसे देखने लगी। उसके साथ दो और लोग भी थे, एक लड़की एक लड़का। वह किसी बात पे हंसते हुए अंदर दाखिल हो रहा था। लड़की बैठना चाह रही थी, उसने उसके लिए कुर्सी खींची। वो बैठ गई तो वो कितार की तरफ चला आया। अपनी बारी आने तक वो मोबाइल पे सर झुकाए रहा। जैसे ही उसके सामने वाला कहा खटा, उसने मोबाइल जेब में डाल दिया और मुस्कुरा के उसे देखा। हेलो माला। उससे माला के एप्रन पे लिखा नाम पढ़ा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। बदर।
وہ چونکا، پھر چہرے پہ خوشگوار حیرت در آئی۔ تم پہلی بارستہ ہو جس کو میرا نام یاد ہے۔ پھر وہ اپنا آرڈر لکھوانے لگا۔ بدتر وہ کپ پکڑے اس پہ لکھ رہی تھی، ایک لمحے کو انگلیاں کپ کپائیں، دل زور سے دھڑکا۔ وہ اب پک اپ کاؤنٹر پہ کھڑا تھا، پیٹ اس کی کافی بنا رہی تھی، وہ اس کو نہیں دیکھ رہا تھا، البتہ وہ اگلے گاہکوں کے آرڈر پنچ کرتے ہوئے بار بار اس پہ ایک نظر ڈالتی تھی۔ تم اسے جانتی ہو؟ وہ اپنے گروپ کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھا کسی بات پہ ہنس رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب پیٹریشیا نے سرگوشی کی وہ بری طرح چونکی۔ نہیں، جلدی سے سنبھلی۔ میرا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ وہ سر جھکا کے دراز سے سکے نکالنے لگی، حلق میں آنسوؤں کا گولا سا پھنسا تھا۔ اس رات کافی شاپ بند کرنے کے بعد وہ مال سے نکلی تو واٹس ایپ کھولا، اس کے وکیل کا آڈیو میسج کافی دیر سے آ رکھا تھا۔ اس نے بے چینی سے پلے کا بٹن دبایا۔ کشمالا، آپ کا اسائلم کیس قدرے پیچیدہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں مایوسی تھی۔ آپ کا شوہر اسی شہر میں رہ رہا ہے، مگر اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی۔ اس سے آپ کا کیس کمزور ہوتا ہے۔ وہ سعودیہ میں ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آپ کو کینیڈا میں پناہ چاہیے، لیکن اب تو وہ یہیں ہے۔ امیگریشن آفیسرز اس کو ایک دھوکہ سلا بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سی پاکستانی عورتیں اسائلم کے لیے شوہر پہ الزام لگاتی ہیں۔ پھر اسائلم ملنے کے بعد میاں بیوی صلح کر لیتے ہیں اور شوہر بھی شہریت کے لیے اپلائی کر دیتا ہے۔ اس نے احساس بے بسی سے مٹھیاں بھینچ لیں، سڑک کنارے چلتے ہوئے ریکارڈ کا بٹن دبایا اور موبائل چہرے کے قریب کر کے کہنے لگی، وہ یہ اس لیے کر رہا ہے تاکہ میرا کیس کمزور ہو جائے۔ اب میں کیا کروں؟ موبائل پرس میں رکھا اور کنپٹی سے ہلاتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ زیاد سلطان کے جرائم ہو یا اس کے جادو، اس کے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہ تھا۔ اور تب ہی وہ احساس پھر سے ہونے لگا، کوئی اسے دیکھ رہا تھا، کوئی اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ وہ چونک کے گھومی، پلٹ کے دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے باہر پھیلی رات کو دیکھا، بس اسٹاپ تک کا فاصلہ اسے تنہا عبور کرنا تھا اور بس اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے پاس نہیں رکتی تھی، وہ وہاں سے 7 منٹ کی واک پہ رکتی تھی۔ اسے اسٹاپ سے اتر کے 7 منٹ تک رات میں چلنا تھا، اور ان ملکوں میں مغرب ساتھ ہی رات ہو جاتی تھی۔ ویک ڈیز میں تو ڈاؤن ٹاؤن تک ویران ہو جاتے، وہ تو پھر ڈاؤن ٹاؤن سے دور رہتی تھی۔ ادھر اندھیرا ہوا اور ادھر کینیڈین ساری بتیاں بجھا کے گھر میں دبک گئے۔ ایسے میں وہ علاقہ بالکل تنہا اور اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اب وہ کیا کرے؟ وہ اپنی تعاقب کار کو جانتی تھی، اور جب تک وہ یوں اس کا تعاقب کرے گا وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرے گی، اور اب خود کو محفوظ تصور کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا۔ کشمالا، یہ غلط فیصلہ ہے۔ اس کے اندر کسی نے اسے جھنجھوڑا، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ اس نے پرس سے کارڈ نکالا اور انگلیاں فون نمبر پہ ملانے لگی۔ سنو کیف جمال، میں تمہیں ہائر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ بس اسٹاپ تک جاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیسی شرط؟ میں تمہیں کیف کہہ کے نہیں پکاروں گی۔ اوہ نو پرابلم، آپ مجھے کے جے کہہ سکتے ہیں، میرے دوست بھی مجھے یہی کہتے ہیں۔ وہ جانتی تھی اس کے دوست اس کو کے جے نہیں کہتے، اور وہ اس کو صرف کمفرٹیبل محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس کے لیے یہ کافی تھا۔ اس دفعہ تم مجھے کوئی دھوکہ نہیں دو گے، میرے پیٹھ پیچھے کچھ بھی نہیں کرو گے، اور مجھ سے ہمیشہ سچ بولو گے۔ میرے اندر ابھی 3 انسانیت باقی ہے کشمالا میم، آپ بے فکر رہیں، میں ایک سائے کی طرح آپ کی حفاظت کروں گا، اس نے پورے شوق سے کہا۔ کشمالا مبین کی کال بند کر کے کیف جمال نے اپنا کال لاک کھولا، پھر ایک نمبر کو دبایا۔ گھنٹی جانے لگی۔ کیا ہوا؟ زیاد سلطان کی بیزار سی آواز سنائی دی۔ وہ مجھے باڈی گارڈ رکھنے کے لیے مان گئی ہے زیاد بھائی، وہ خوشگوار حیرت سے کہہ رہا تھا۔ آپ نے درست کہا تھا، آپ کی بیوی لوگوں پہ بہت جلد بھروسہ کر لیتی ہے۔ گڈ۔ زیاد کا لہجہ بے تاثر تھا۔ تمہاری رقم تمہارے اکاؤنٹ میں ہر ہفتے پہنچے گی۔ جس دن اس نے تمہیں فائر کیا ہماری ڈیل ختم۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس جاب کو کتنا طول دے سکتے ہو۔ زیاد سلطان نے خشک انداز میں کہہ کے کال کاٹ دی۔ کیف جمال نے مسکرا کے موبائل نیچے رکھا۔ کہ جی، وہ بڑبڑایا، وہ کیوں نہیں چاہتے کہ وہ اس کو کیف کہہ کے پکارے؟ نگینہ بیگم کے نیم تاریک گھر میں عجیب مصالحوں کی بدبو پھیلی تھی۔ وہ لکڑی کے فرش سے بنے ڈائننگ روم میں فرش پہ بیٹھی تھیں، آلتی پالتی کیے، ننگے سر بال پھیلائے، ان کے گرد ایک نارنجی رنگ کے پاؤڈر سے دائرہ کھینچا تھا، ہاتھ میں تسبیح تھی اور حصار کے اندر ایک برنر پہ ہنڈیا رکھی تھی، اس میں ایک کاڑھا سا پک رہا تھا۔ اندرانی مؤدب سی سرکار کے پاس کھڑی تھی، یہ بار بار وہ فکر مندی سے ان کے جھکے سر کو دیکھتی، وہاں کے مونڈے کچھ پڑھ رہی تھیں۔ سرکار، یہ ضروری ہے کیا؟
انہوں نے جواب نہیں دیا، اپنا منتر بڑبڑاتی گئیں۔ آپ کا جادو ماہر فرید پہ کبھی اثر نہیں کرتا۔ پہلی دفعہ اس ہلال نے آصف کو آزاد کروا دیا، دوسری دفعہ جادو پلٹ آیا۔ اس کی آواز میں وہمے تھے، خدشات تھے۔ آپ پہلے ہی اتنی بیمار ہیں، ایسے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہماری زندگی اپنے اختتام کے قریب ہے اندرانی، وہ آنکھیں موندے بولیں۔ ہم نے کئی برس سے اپنی قوت بچا کے رکھی ہوئی تھی اس آخری عمل کے لیے، سحر الموت۔ ہنڈیا سے جامنی دھواں سا نکل رہا تھا۔ اندرانی نے افسوس سے سر دائیں بائیں ہلایا۔ ہنڈیا کا جادو سب سے سنگین جادو تھا، اس کی کوئی کاٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ اس کا مرنا ضروری ہے کیا؟ بہت ضروری، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ اس کی وجہ سے کشمالہ اپنا بچہ نہ مار دے۔ انہوں نے آنکھیں کھول کے اسے گھورا تو وہ قدرے سہم گئی، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ صرف وہ ہے جو ہماری برسوں کی ریاضت ضائع کر سکتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ چند ماہ میں زیاد کی بیٹی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارا عمل پورا ہونے کو ہے، اس لیے اس کا مرنا ضروری ہے۔ اس نے سر آسمان میں ہلا دیا، البتہ وہ اسی طرح فکر مندی سے انہیں دیکھے گئی۔ وہ اپنی نیند میں مر جائے گا دم گھٹنے سے، لیکن اسے تکلیف ہوگی اندرانی۔ میں اس شخص کو اسی اذیت اور کرب سے مارنا چاہتی ہوں جیسی اس نے برسوں سے مجھے اور میرے بیٹے کو دی ہے۔ پھر انہوں نے آنکھیں بند کی۔ ہم عمل شروع کر رہے ہیں، تم دروازے بند کر دو، اب ہم کلام نہیں کریں گے۔ اندرانی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تمام کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ وہ ابھی بلائنڈز نیچے گرا رہی تھی جب ان کی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ وہ آج رات سے پہلے مر جائے گا۔ وہ آنکھیں موندے اب ایک صفو سے ہنڈیا میں ڈال رہی تھی۔ اندرانی کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ ماہر فرید کی کہانی کا اختتام ہونے جا رہا تھا، وہ ماہر فرید جس نے برسوں اس کی سرکار کو بے چین کر رکھا تھا۔ وہ سبرینا کے گھر سے نکلا اور سڑک کنارے قدم قدم چلنے لگا۔ وہ اپنی کار دور کھڑی کر کے آیا تھا، اسے خدشہ تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو۔ مغرب اتر رہی تھی، ہر طرف جامنی سی روشنی تھی، اندھیرا اپنے پر پھیلانے کو تھا۔ ایک دم تیز ہوا کا جھونکا آیا، سرد جھونکا جس میں تپش تھی۔ سائیڈ واک پہ چلتا ماہر فرید رک گیا، دائیں بائیں دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ محسوس کر سکتا تھا ان کے قدموں کی چاپ۔ وہ پھر سے چلنے لگا، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، گردن اٹھائے، سیدھ میں دیکھتا وہ قدم اٹھاتا گیا۔ وہ ان کو سن سکتا تھا، سونگھ سکتا تھا۔ وہ تین تھے، ان کی سرگوشیاں اس کے پیچھے آ رہی تھیں۔ اندھیرا دھیرے دھیرے پھیل رہا تھا، سڑک اب مین روڈ تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اسے عبور کر کے اس پتھریلی روش پہ چلنے لگا جس کے ساتھ سبزہ زار بنا تھا۔ سبزہ زار ایک ڈھلان پہ تھا، اس میں ایک پارک تھا اور وہاں چند جھولے لگے تھے۔ ڈھلان گھاس سے ڈھکی تھی، وہ چند فٹ نشیب میں جا کے سمندر کے پانی سے ملتی تھی۔ وہ وہیں سبز ڈھلان کے سرے پہ کھڑا چند لمحے نیچے پھیلے پانی کو دیکھے گیا۔ وہاں آس پاس کوئی نہ تھا، ہر طرف ویرانہ تھا اور بڑھتی تاریکی۔ پارک کے تمام جھولے ساکن تھے، جیسے خاموشی سے اسے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آگے بڑھنے لگا جب ایک آواز سنائی دی، جیسے زنگ آلود لوہے کی ہوتی ہے، چین چین۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، ایک جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا تھا۔ وہ ایک سی سو تھا، اوپر نیچے نیچے اوپر، ہر حرکت کے ساتھ زنگ کی چیخیں نکلتیں۔ اس سی سو کے قریب سے سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ چند لمحے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتا رہا، پھر ڈھلان سے نیچے اترنے لگا۔ اس کا رخ اسی سی سو کی طرف تھا۔ سی سو کی رفتار اب تیز ہوتی جا رہی تھی، سرگوشیاں بھی بڑھ گئی تھیں۔ دھیمی سی ہنسی، جیسے کوئی اس پہ طنز کر رہا ہو۔ وہ جوگر سے گھاس رونتا آیا اور اس سی سو کے قریب رکا۔ اب وہ انہیں سن سکتا تھا، وہ وہیں تھے، اس کے آس پاس کہیں۔ وہ چند ثانیے وہیں کھڑا رہا۔ سی سو اوپر نیچے نیچے اوپر ہوتا رہا، تیز، مزید تیز۔ اندھیرا پھیل رہا تھا، سیاہ بادل سر پہ آ چکے تھے اور فضا کا بوجھل پن مزید بڑھ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا اس سی سو کی سیٹ کو دیکھتا رہا جو اس کے قریب تھی۔ وہ بار بار اوپر جاتی، پھر نیچے آتی، گھاس پہ ایک لمحے کے لیے رکتی اور پھر اوپر اٹھ جاتی۔ اس دفعہ جیسے ہی اس نے زمین کو چھوا، ماہر نے ایک دم اپنا جوگر اس پہ رکھ دیا۔ سی سو رک گیا، ایک لمحے کے لیے ساری فضا ساکن ہو گئی۔ اب میری بات غور سے سنو، وہ بولا تو آواز میں سارے جہان کی سختی تھی۔ تم غلام ہو، میں نہیں۔
اس کے جوگر تلے دبی لوہے کی سیٹ کے اندر سے دباؤ اٹھنے لگا اور وہ اتنا ہی دباؤ لگائے اسے زمین بوس کیے رہا۔ کیا سوچ کے تم لوگ میرے پیچھے آئے تھے؟ مجھے ڈرانے، میرے اندر داخل ہونے، مجھے مارنے؟ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ تم غلام ہو ایک انسان کے، اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں۔ نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی انسان سے، نہ کسی جن سے۔ اس کے جوگر کے نیچے سے مخالف دباؤ بڑھنے لگا، لیکن وہ پوری قوت کے ساتھ سیٹ کو دبائے ہوئے تھا۔ اگر تم اس انسان کی غلامی کرنا چاہتے ہو تو کرتے رہو، لیکن آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیٹ اوپر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے دبائے رکھنے میں اسے پسینہ آنے لگا تھا، مگر چہرے پہ سکون تھا، بے نیازی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے، وہ الفاظ توڑ توڑ کے ادا کر رہا تھا۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو، سیٹ کے اندر سے دبی دبی سی چیخیں نکل رہی تھیں، اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہو، اس کے کندھوں پہ دباؤ پڑنے لگا، تو آج سے تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے، وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا۔ پسینہ پیشانی سے گرتا کان سے نیچے لڑک رہا تھا۔ ایک دم تیز گرم ہوا چلنے لگی، پارک کے سارے جھولے زور زور سے اڑنے لگے۔ ان میں غصہ تھا، جیسے کوئی اندیکھی آندھی ہو جو سمندر کنارے اس اونچی ڈھلان پہ بنے پارک کے گرد ہی چل رہی تھی۔ اس آندھی میں ریت نہ تھی، صرف تیش تھا۔ میں تمہیں تمہارے غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہ آیا۔ گردن جھکائے وہ جوگر تلے دبے لوہے کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارا سرکار نہ تمہیں مار سکتا ہے، نہ تمہارا رزق روک سکتا ہے۔ جھولے اب تیزی سے اڑ رہے تھے، زوردار چنگاڑ کے ساتھ، دائیں بائیں، اوپر نیچے، گول گول۔ صرف وہ سیسا بے بس تھا جس کی ایک سیٹ اس کے جوگر تلے تھی۔ میں تمہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں جو تمہارے رزق اور جان کا مالک ہے۔ اس نے اب اپنے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ دیا، پیر میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ کوئی اس کے سارے جسم کو نیچے سے دھکا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ آزاد کرتا ہوں۔ اس کا تنفس تیز ہو رہا تھا، ہر جادوگر کی قید سے، ہر انسان کے شر سے۔ جوگر تلے دبی سیٹ پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم آج سے میرے پیچھے آنے کی غلطی نہیں کرو گے، بلکہ قریبی سوئنگ ایسے ہوا میں دائیں بائیں اڑ رہا تھا جیسے زنجیر توڑ کے سمندر میں جست لگانا چاہتا ہو، بلکہ تم واپس اسی جادوگر کے پاس جاؤ گے جس نے تمہیں بھیجا ہے۔ اس کی آواز اب کسی غراتی سرگوشی کے جیسے تھی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم یہ جادو اسی کے اوپر واپس پلٹا دو جو اس کا اہل ہے، کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ بادل زور سے گرجے، بجلی ایسی چمکی جیسے کہیں گرنے والی ہو۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں میں دبی دبی سی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ تکلیف میں تھے۔ تم جہاں سے آئے ہو مجھے تکلیف دیے بنا وہیں پلٹ جاؤ، اور وہ اس جادو کا مجھ سے زیادہ اہل ہے۔ ہوا کا زور ٹوٹ گیا، جھولتے ہوئے جھولے دھیمے ہو گئے۔ تم آج سے میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ سیسا کی قوت دم توڑ گئی، جھولے دھیرے دھیرے ساخت ہونے لگے۔ ہوا اب مکمل خاموش تھی۔ میں تمہیں اللہ کے نام کے ساتھ اس جادوگر کی قید سے آزاد کرتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے جوگر ہٹایا۔ سیسا اب خاموش تھا، ساکن۔ سرگوشیاں دم توڑ چکی تھیں۔ فضا کا بوجھل پن ایک دم ختم ہو گیا، سب کچھ ہلکا پھلکا سا تھا۔ وہ وہاں سے پلٹ گیا اور دھیرے دھیرے ڈھلان سے اوپر چڑھنے لگا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کے نیلی تسبیح نکالی اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے اب وہ سڑک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چند کوس دور بنے پارکنگ لاٹ میں اس کی کار اس کی منتظر تھی۔ جھولے اب ساخت تھے۔ بیسمنٹ کا دروازہ کھلا اور لکڑی کے زینوں پہ قدموں کی چاپ سنائی دی۔ بیسمنٹ اسی طرح کاٹ کباڑ سے بھری تھی۔ کونے میں ستون کے ساتھ ہتھکڑی لگے ہاتھوں والی ہلال بیٹھی تھی، سر گھٹنوں پہ رکھے۔ وہ دائیں دیوار پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھی۔ اندرانی نے ٹھک سے کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھی۔ کیسی ہو ہلال؟ اسے غور سے دیکھتی وہ اس کے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھی۔ ہلال نے چہرہ نہیں موڑا، نہ جواب دیا۔ اگر تم سرکار کی بات مان لو تو تمہاری قید ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے آنکھیں بھر کے چابی سے اس کی ہتھکڑی کھولی اور نرمی سے اسے ہلال کے ہاتھوں سے نکالا۔ اس کی کلائی پہ نشان سا پڑ چکا تھا۔ تمہیں ہتھکڑی لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تم نے کون سا بھاگ جانا ہے؟ اس کی آواز میں طنز بھر آیا۔ ہلال نے جواب نہیں دیا۔ وہ چہرہ گھٹنوں پہ رکھے ہوئی تھی، اس کی ٹھوڑی اور کن پٹی پہ زخم کا مندمل سا نشان آج بھی واضح تھا۔ ٹوٹ جائے گی، وہ بڑبڑائی۔ اب آنکھیں بند تھیں، اندرانی چونکی۔ کیا کہا؟ ہنڈیا ٹوٹ جائے گی، وہ زیر لب دہرا رہی تھی۔
بھیڑیا ٹوٹ جائے گی۔ اندرانی کے سر پہ گویا چھت آن گری۔ وہ ایک دم اٹھ کے بھاگی، اپنے بھاری وجود کے باوجود زینے پھلانگتی اوپر آئی۔ دروازہ کھلا چھوڑ دیا، اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ ڈائننگ روم کو کھلتا دروازہ زور سے بجائے وہ سختی سے بند تھا۔ اس نے کپاتے ہاتھوں سے چابی اندر گھسائی اور ہینڈل زور سے گھمایا۔ نارنجی دائرے کے درمیان نگینہ بیگم گری پڑی تھیں۔ تسبیح کے دانے ٹوٹ چکے تھے۔ وہ چلاتے ہوئے ان کی طرف لپکی، لیکن قریب پہنچ کے اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، ان کی آنکھیں کھلی تھیں اور جسم جھٹکے کھا رہا تھا جیسے کوئی دورہ سا پڑ رہا ہو، لیکن وہ ان کے جسم کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ان کے چہرے کے دائیں حصے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ جل رہا تھا، بنا آگ کے ان کا چہرہ جل رہا تھا، اس میں سے بدبو اور دھواں ایک ساتھ اٹھ رہا تھا۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ایپیسوڈ ادھر ہی اینڈ ہوئی، تو مجھے دیں اجازت، اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔